السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر میرے پاس کوئی شکایت کا اور شکایت کرنے والا کوئی شخص ہے اور ہم کو یہ محسوس ہوتے ہیں کہ میرے شکایت کو حل کرنے کے لیے کوئی ویکتی یا کوئی قوت میرے اپنی شکایت سننے کے لیے ہے، ضرور میرے لیے جو بھی کرنے سے ڈر زیادہ نہیں رہتا ہے۔ سید علوی مالکی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ابواب الفرج کتاب میں فرماتے ہیں، دعا کے تصور انسانیت کو بہت ساری مسائل کا حل ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خوش رہنے کا اور تناؤ کو، ٹینشن کو دور کرنے کا بہت سارے دعائیں، اذکار روایت میں آ چکے ہیں۔ انسان کا زیادہ پرابلمس اپنے ذہنی تناؤ کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں، ادعونی استجب لکم، میرے سے دعا کریں، میں آپ کو، تم لوگوں کو جواب دوں گا۔ امام کعبی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، ہم اتنے لمبے عرصے سے دعا کرتے ہیں لیکن جواب نہیں ملتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں، ایسے دعا کرنا ہے، دعا کے سارے اشراط، شروط کے ساتھ دعا کرنا ہے۔ بنا شروط دعا کریں گے تو جواب ہو سکتا ہے نہیں۔ اس لیے جیسے ہم کوئی بندوق یوز کرتے ہیں، تلوار یوز کرتے ہیں، جو بھی ہتھیار یوز کرتے ہیں، اگر ہم کو اس کا صحیح ترتیب معلوم نہیں ہے، کیسے یوز کرنا ہے، کیسے اس کو استعمال ہے، وہ ہمیں اگر معلوم نہیں ہے تو شاید وہ ہم جب ہتھیار جب یوز کرتے ہیں، جب استعمال کریں گے تو اس سے آپ کو فائدہ سے زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ اسی جیسے وہ ہتھیار استعمال کرنے کا اس کا ایک طریقہ ہے، وہ طریقہ کے ساتھ، اس کا شروط کے ساتھ، اس کا ترتیب کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ ویسے ہی ہے دعا بھی، اللہ سبحانہ و تعالی پوچھنے کے لیے بتایا تو جواب دینے کا کام اللہ سبحانہ و تعالی کا۔ مگر ہم کسی کا دروازے میں کھڑکھڑا رہے ہیں، نوک کیا ہے، دروازہ کھولتے ہیں، اتنا ہی دروازہ کھٹکھٹانے کا اور کھولنے کا بیچ میں جو ٹائم ہے، اتنا ہی ٹائم لگتا ہے اصل میں دعا کا اور اس کا جواب کا۔ ایک واقعہ کتابوں میں دیکھتے ہیں، ایک بار ایک تاجر وہ اپنے تجارت ختم کرتے اکیلے صحرا میں جنگل سے جو ہے آ رہے ہیں، آتے وقت ڈاکو، ڈکیتی کرنے والے ان کو پکڑ لیے، پکڑ کے ان کے سارے مال کو لوٹ لی اور ان کو اپنے ذات کو بھی خطرے کا حالات پیدا ہو گئے۔ انہوں نے 2 رکعت سنت نماز پڑھ کے اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا مانگی۔ تب دیکھ رہے ہیں دور سے گھوڑے کے اوپر ایک انسان جلد سے جلد ان کے سامنے آ رہے ہیں۔ وہ انسان آ کر کے ان کا یہ ڈاکو کے پاس سے ان کے سارے مال کو آزاد کر دیے، ان کو بھی آزاد کر دیے۔ وہ ایک فرشتے تھے،
ایسے واقعہ جو ہے ہمیں مل سکتے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، انی لا احمل ہم الاجابہ ولکن احمل ہم الدعاء۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میرے دعا قبول کریں گے یا نہیں کریں گے اس میں میرا کوئی شک نہیں ہے، لیکن میرے زندگی میں پوچھتے یا نہیں ہیں اس میں ہمارے ہم ہیں۔ ایک مومن کا اور ایک مسلم کا صلح سب سے بڑا ہتھیار جو ہے وہ دعا ہے، الدعاء صلاح المؤمن۔ اس لیے ہمارا ہتھیار صحیح سے ہمیں استعمال کرنا ہے۔ ایک فیلسوف بتاتے ہیں، جیسے ہمارا دعا کے سسٹم ہے اور کیسے ہم دعا کرتے ہیں، اس دعا کے شکل کے حساب سے اللہ سبحانہ و تعالی دعوت کا دعا کا جواب دے گا۔ اور ہمیں کسی کو پیڑت لوگ ہیں، پیڑت لوگوں کا دعا اللہ سبحانہ و تعالی جلدی قبول کرتے ہیں۔ تقو دعوت المظلوم، کوئی پیڑت لوگ ہے ان کا دعوت، ان کا دعا اللہ سبحانہ و تعالی جلدی جواب دیتے ہیں۔ یہ اسلام کا پیڑت لوگوں کے ساتھ ہے، اسلام اس کا ایک میسیج بھی ہے، ساتھ میں جو لوگ ظلم کرتے ہیں ان کے لیے ایک امپورٹنٹ ایذا بھی ہے۔ اور رات کا جو دعا ہے، رات کا دعا کو اللہ سبحانہ و تعالی جلدی جواب دیتے ہیں۔ رات کو اکیلے اللہ سبحانہ و تعالی کے بارگاہ میں جو کھڑکھڑائیں گے، روتے روتے دعا کریں گے، ضرور اللہ سبحانہ و تعالی ان کو جواب دے گا۔ اور زندگی میں بہت سارے پرابلمس، تکلیفات ہو سکتا ہے، وہ انبیاء مرسلین کو بھی ہوا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 11 بار ذاتی نقصان پہنچانے کی کوشش ہوا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی سب چیز کو دعا کرنے کا حکم ہمیں دیا ہے۔ جنگ بدر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف انکلی بہت کم لوگوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے گیا، مگر وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی جیت، مسلم سماج کو جیت دے دی۔ ہمارے دعا کرنا ہمارا کام ہے، جواب اللہ سبحانہ و تعالی دے گا۔ ہمارے کوئی بھی گناہ وہ اللہ کے سامنے ہمیں بتانا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے گناہ کے معافی مانگنے کے لیے فرمایا ہے، تب وہ معافی مانگنا ہمارا ڈیوٹی ہے، جواب دینا، اس کو قبول کرنا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھی۔ ہمارا پرابلمس کبھی کبھی جیسے ہم سوچتے ہیں ویسے ہی حل ہوگا، ایسے نہیں۔ اگر حل نہیں ہوتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں خیر رکھا ہے۔ مومن کو، مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوگا، کیونکہ انبیاء مرسلین کو بھی امتحانات آیا ہے، تو ہمارے لیے بھی امتحانات ضرور ہے، لیکن سارے امتحانات میں صبر کرنا وہ بہت بڑا کام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے امتحانات میں صبر کر کے کھڑا ہوا ہے۔ جیسے مدینے کے ہجرت کے وقت میں
غار ثور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایک چھوٹی سی غار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن رہا، ایک رات کو رہا، بلکہ یہ ایک چھوٹی سی غار بھی دعا کی وجہ سے ایک قلعہ بن گیا۔ ہر ایک تکلیف میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا ساتھ ہے، وہ فکر ہمیں ہونی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کی طرف ہجرت فرمائے تھے، تب غار ثور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دونوں رہا، بلکہ یہ چھوٹی سی ایک غار، ایک گہا، وہ ایک قلعہ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حفاظت دیا، یہ صرف دعا کی وجہ سے۔ تو ہمیں بھی اپنے تکلیفات کے گناہوں کا گناہ معاف کرنے کے لیے، ہمارے تکلیفات کو اٹھانے کے لیے ہمیں دعا کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا دعا قبول کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔